عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کے نائب محتمم مولانا حامد الحق حقانی شہید، ان کے ہمراہ دیگر 5 افراد بھی شہید، 20 سے زائد زخمی، علمی حلقے سوگوار۔ عالم اسلام کی عظیم و قدیم دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کے نائب محتمم مولانا حامد الحق حقانی نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ایک حملہ میں شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ 4 دیگر افراد بھی شہید ہوئے، جبکہ 20 سے زائد زخمی ہیں۔ میڈیا کوآرڈینیٹر وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا طلحہ رحمانی کے مطابق 1968 میں پیدا ہونے والے مولانا حامد الحق حقانی شہید پاکستان کے معروف دینی و علمی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ مولانا حامد الحق حقانی نے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک سے 1992 میں سند فراغ حاصل کی۔ تعلیمی مراحل سے فراغت کے بعد تدریس کا آغاز کیا۔ 3 دہائیوں سے زائد درس و تدریس میں آپ کے ہزاروں تلامذہ اس وقت دنیا بھر میں موجود ہیں۔ آپ کے والد محترم مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ ملک کی معروف دینی و علمی اور قد آور سیاسی شخصیت تھے۔ پارلیمنٹ میں نفاذ اسلام کے حوالے سے فعال کردار ادا کیا۔ مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ اپنے والد عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق نور اللہ مرقدہ کے جانشین کے طور پر ملک کی عظیم و قدیم دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے محتمم بھی تھے۔ مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ کو بھی 2 نومبر 2018 کو شہید کیا گیا تھا۔ مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد ان کے چھوٹے بھائی اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سینئر نائب صدر مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتہم کو جامعہ دارالعلوم حقانیہ کا محتمم اور مولانا حامد الحق شہید رحمہ اللہ کو نائب محتمم مقرر کیا گیا۔ مولانا حامد الحق شہید نوشہرہ سے قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے تھے، جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن کی حیثیت سے بھی ذمہ داریاں انجام دیں۔ مولانا حامد الحق شہید رحمہ اللہ کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد میں حملہ کا نشانہ بنایا گیا، جس میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ ہسپتال لے جایا گیا، مگر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ان کی شہادت کی خبر سے دنیا بھر کے دینی و علمی حلقوں میں فضا مغموم ہو گئی۔ سوگواران میں بیوہ، 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ مولانا حامد الحق حقانی کی شہادت کے بعد جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مدینہ منورہ سے حافظ سلمان الحق سے رابطہ کیا۔ انہوں نے حافظ سلمان الحق سے مولانا حامد الحق حقانی صاحب کی شہادت پر تعزیت کی اور واقعے کی تفصیلات معلوم کیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مولانا حامد الحق حقانی صاحب کی شہادت پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ دارالعلوم حقانیہ پر حملہ اور مولانا حامد الحق سمیت شہداء کی خبر سے دل رنجیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم حقانیہ اور مولانا حامد الحق حقانی صاحب پر حملہ میرے گھر اور مدرسے پر حملہ ہے۔ ظالموں نے انسانیت، مسجد، مدرسہ، جمعہ اور ماہ رمضان کی آمد کی حرمت کو پامال کیا۔ دہشت گردی اور بے امنی معاشرے کے لیے ناسور بن چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی سوالیہ نشان ہے۔ انسانیت کی جان، مال، عزت اور آبرو محفوظ نہیں۔ خیبر پختونخوا میں بدامنی کے بارے میں عرصے سے رونا رو رہے ہیں، لیکن ریاست خاموش تماشائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ کریم مولانا حامد الحق حقانی صاحب اور دیگر کی شہادت قبول فرمائے، کارکن اس موقع پر بھرپور کردار ادا کریں۔ اسلام آباد میں افغانستان کے سفارت خانے نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ افغان سفارت خانہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں ہونے والے دھماکے کی شدید مذمت کرتا ہے اور اسے ایک بزدلانہ فعل قرار دیتا ہے۔ اس دھماکے میں جامعہ کے نائب صدر اور جمعیت علماء اسلام سندھ کے رہنما مولانا حامد الحق حقانی سمیت کئی دیگر اساتذہ اور طلباء شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی شہداء کو جنت الفردوس اور زخمیوں کو جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ افغان سفارت خانہ شہداء کے اہل خانہ بالخصوص دارالعلوم حقانیہ کی قیادت اور اساتذہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہے۔ سرپرست جامعۃ الرشید کراچی مولانا عبدالرحیم صاحب نے کہا کہ مولانا حامد الحق حقانی رحمہ اللہ نے اپنے شہید والد مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ کے مشن کو نہایت خوش اسلوبی سے نبھایا۔ وہ ہمیشہ پاکستان میں امن کے خواہاں رہے۔ پاکستان کے لیے ان کی خدمات اور کاوشوں کی پاداش ہی میں
انہیں جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ مولانا حامد الحق اور جامعہ حقانیہ جیسی عظیم اور مقدس درسگاہ کے مجرموں کو فی الفور کیفر کردار تک پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ مولانا عدنان کاکا خیل صاحب نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ برادر مکرم حضرت مولانا حامد الحق حقانی کی مظلومانہ شہادت نے دل چیر کر رکھ دیا ہے۔ دھماکہ کی خبر اور ان کے شدید زخمی ہونے کی جان کا اطلاع پہلے آئی تو سب اہل تعلق وقف دعا ہو گئے، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد شہادت کی خبر نے دل دہلا دیا۔ اس مبارک خانوادے کے ساتھ ہمارے دیرینہ مراسم کو 8 دہائیاں ہونے کو آئی ہیں۔ اب تو دونوں گھرانوں کی چوتھی نسل اس تعلق کو نبھا رہی ہے۔ مولانا حامد الحق رحمہ اللہ کی تواضع اور بے نفسی اور دیرینہ مراسم کی انتہائی پاسداری ایسے اوصاف تھے جو اس دور میں عنقا ہیں۔ اپنے نامور اور باکمال والد ماجد کے تمام اہل تعلق کو ہمیشہ دل سے لگائے رکھا اور ان کی خوشی غمی میں اہتمام و اہمیت سے شریک ہوتے رہے۔ عم محترم مولانا انوار الحق صاحب مدثر العالی، برادر گرامی قدر مولانا راشد الحق سمیع، مولانا اسامہ حقانی، مولانا خزیمہ عزیزم مولانا عبدالحق ثانی سے تعزیت کا حوصلہ ہی نہیں ہو رہا۔ جب بھی جامعہ حقانیہ جانا ہوا، ان دونوں بھائیوں مولانا حامد الحق شہید اور مولانا راشد الحق نے ہم پر اپنے والد کی طرح شفیق و مہربان حضرت مولانا سمیع الحق شہید کا کردار نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جامعہ حقانیہ کی مبارک فضاؤں میں علم کی روشنی اور عمل کی چاشنی تو تھی ہی، اب خون شہداء کی مہک نے فضا کو سے آتشہ کر رکھا ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب نے کہا ہے کہ جامعہ حقانیہ پر حملہ ملک کی تمام دینی مدارس اور مراکز پر حملہ ہے۔ مولانا حامد الحق حقانی کی شہادت سے ہر اسلام پسند کا دل زخمی ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سنجیدہ اور باوقار، محب وطن، اسلام دوست شخصیت تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے نام پر حاصل کی گئی ریاست میں مسلمان اور شاعر اسلام غیر محفوظ ہیں۔ مدارس پر حملے ناقابل برداشت ہیں۔ اس سب کی ریاست اور حکومت ذمہ دار ہیں۔ مزید کہا کہ حکومت دہشت گردوں کو لگام ڈالنے میں ناکام ہے۔ تحمل اور برداشت سے اب مزید کام نہیں لے سکتے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور ناظم اعلیٰ مولانا قاری محمد حنیف جلندری سمیت اراکین عاملہ و دیگر منتظمین نے وفاق المدارس کے سینئر نائب صدر مولانا انوار الحق صاحب سے ان کے بھتیجے مولانا حامد الحق حقانی کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر قائدین وفاق المدارس نے عظیم دینی ادارہ کی جامع مسجد پر حملہ کو بہیمانہ دہشت گردی قرار دیتے ہوئے دنیا بھر کے دینی و علمی حلقوں کے لیے ایک افسوسناک سانحہ بھی قرار دیا۔ قائدین وفاق المدارس نے حکومت اور ریاستی اداروں سے فوری طور پر حملہ آوروں کے سرغنوں کا پتہ لگا کر فی الفور کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ میڈیا کوآرڈینیٹر وفاق المدارس العربیہ مولانا طلحہ رحمانی کے مطابق مولانا حامد الحق حقانی شہید سمیت دیگر شہداء کی نماز جنازہ 1 مارچ بروز ہفتہ دن 11 بجے جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں ادا کی جائے گی، جبکہ دارالعلوم کے قبرستان کے مخصوص احاطہ میں تدفین عمل میں لائی جائے گی۔